السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے۔ ناول کا نام ہے دستے کوزہ گر، مصنفہ ہے فوزیہ یاسمین، قسط نمبر 11۔ عائشہ اختر جب گھر سے آئی تھیں اسی پریشانی میں مبتلا تھیں۔ بلال اختر کو سب کچھ کیسے بتائیں، حالانکہ کئی بار انہیں موقع بھی ملا۔ بلال اختر نے آفس سے گھر آتے ہی عائشہ اختر کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا، مگر وہ ان کے استفسار پر کچھ نہ کہہ سکیں۔ یہاں تک کہ بلال اختر نے انہیں کریدا بھی بہت، کیونکہ انہیں معلوم تھا وہ آج ڈاکٹر شکیلہ سے ملنے گئی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر شکیلہ نے؟ بلال اختر کے سوال پر عائشہ اختر صرف ان کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک جنگ چل رہی تھی ان کے اندر، اگر انہوں نے خود سے نہیں بتایا تو ڈاکٹر شکیلہ خود فون کر کے بتا دیں گی، مگر زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ بولیے نا، ایسا کیا کہہ دیا ہے ڈاکٹر شکیلہ نے جو چہرے کا رنگ فک ہو گیا ہے؟ بلال اختر گلے میں پڑی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولے تو عائشہ اختر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، آپ کیا کریں گے جان کر؟ کون سا آپ کو ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہے؟ عائشہ اختر کے بگڑے ہوئے انداز پر بلال اختر ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگے۔ اب کیا فرما دیا انہوں نے؟ کیا زوبیہ کی شادی فوراً کر دینے کا مشورہ دے رہی ہیں؟ بلال اختر جتانے والے انداز میں بولے، مجھے بخوبی یاد ہے کہ ڈاکٹر شکیلہ نے اس کی شادی کر دینے کا مشورہ دیا تھا۔ عائشہ اختر کھول کر رہ گئیں۔ ایک تو پہلے ہی ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی بلال اختر کو کچھ بتانے کی، اب تو ان کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا بلال اختر ڈاکٹر شکیلہ کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اسے فوراً پاگل خانے بھیج دیں گے۔ بلال اختر ان کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ کر رسانیت سے کہنے لگے، آپ کو کیا لگتا ہے عائشہ، زوبیہ کی شادی کر دینا اس کی بیماری کا علاج ہے؟ تو پھر اس کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ کیا ساری زندگی اسے گھر بٹھا کر رکھنا ہے؟ عائشہ اختر تڑک کر بولیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی اس کی شادی کر دینا اس پر ظلم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس لڑکے پر۔ بلال اختر نے ٹائی ایک جھٹکے سے گردن سے کھینچ لی تو عائشہ اختر بھی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تو زوبیہ کا ماحول بدلنے کے لیے آپ اپنے کام میں سے 2-3 دن کا وقت نکال لیں اور اسے یہاں سے کہیں دور لے چلیں۔ اگلے 6 مہینے تک تو ایسا ممکن نہیں، اس کے بعد کوشش کروں گا۔ بلال اختر نے صاف انکار کر دیا۔ ان 6 مہینوں میں آپ کی اور اگلے 6 مہینوں کی مصروفیت نکل آئے گی، کیونکہ آپ اس کے لیے وقت نکالنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ عائشہ اختر غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی، مگر ان کا کمرے سے نکل جانا بات تو ختم نہیں کر دیتا۔ اگلے دن خلاف معمول بلال اختر آفس سے جلدی گھر آ گئے۔ ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر عائشہ اختر ٹھٹک گئیں۔ ذہن میں فوراً ڈاکٹر شکیلہ کا خیال آیا تھا، تبھی ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ زوبیہ کہاں ہے؟ سوال بھی خلاف معمول تھا۔ عائشہ اختر دل کڑا کر کے پوچھنے پر مجبور ہو گئیں، اپنے کمرے میں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ذرا بلوانا اسے۔ مگر بات کیا ہے؟ کیوں بتاؤں میں آپ کو جب آپ مجھے کچھ نہیں بتاتی؟ ڈاکٹر شکیلہ نے فون کیا تھا مجھے، اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا بے خبر ہوں۔ وہ سمجھ رہی تھی میں انجان نظر آنے کی اداکاری کر رہا ہوں۔ بلال اختر تل ملا کر بولے۔ عائشہ اختر بغلیں جھانکنے لگی۔ بلال اختر انہیں خاموش دیکھ کر زوبیہ کو آواز دینے لگے کہ عائشہ اختر نے ٹوک دیا، اسے بلا کر کچھ پوچھنے کا فائدہ نہیں، وہ خود بہت ڈسٹرب ہے۔ تو کیا تمہاری طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں اور وہ لوگوں کو قتل کرتی پھرتی رہے؟ بلال اختر نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ زوبیہ نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ نتاشا کی موت ایک حادثہ تھی، پولیس، پریس سب یہی کہہ رہے ہیں۔ عائشہ اختر تڑپ کر بولیں، اگر یہ ایک حادثہ تھا تو زوبیہ کو اس حادثے کے متعلق کیسے پتہ چلا؟ زوبیہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اسے بلا کر پوچھنا بیکار ہے۔ جواب تو آپ کے پاس بھی کسی سوال کا نہیں ہے، آپ سے بھی بات کرنا بیکار ہے، ورنہ جس عورت کی جوان بیٹی گھر سے کالج کا کہہ کر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتی پھر رہی ہو، اس عورت کی تو راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ بلال اختر کا زہر میں بجھا جملہ عائشہ اختر کو تیر کی طرح لگا تھا۔ وہ بھی انہی کے انداز میں بولیں، وہ سڑکوں پر کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہی، گھر کے پچھلے حصے میں بنے سرونٹ کوارٹرز میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ ڈاکٹر شکیلہ نے یہ نہیں بتایا آپ کو؟ بلال اختر ان کے تنک کر بولنے پر مزید سیخ پا ہو کر بولے، اتنی آسانی سے یقین کر لیا آپ نے اس کے فضول بہانے پر جو کبھی آپ خود بنایا کرتی تھیں۔ ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا عائشہ اختر کے منہ پر، اور ان کا سارا غصہ اور کھولن بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ درج دیدہ نظروں سے بلال اختر کو دیکھتی چلی گئیں۔ ان کا خاموش ہو جانا بلال اختر بھی محسوس کر گئے تھے۔ خود انہیں بھی کہنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ وہ ایک غلط بات کہہ گئے ہیں، لیکن اس وقت وہ اتنے غصے میں تھے کہ شرمندہ ہونا انہیں گوارا نہ ہوا۔ البتہ اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، زوبیہ کا پاگل پن بڑھ رہا ہے، پہلے اس نے رخسار پر حملہ کیا تھا اور اب نتاشا پر۔
خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک زوبیہ پر کوئی پولیس کیس نہیں بنا، لیکن اگر یہی حالات رہے تو وہ وقت دور نہیں جب وہ جیل میں ہوگی۔ تو کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جیل کی بجائے مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا جائے؟ عائشہ اختر کتنی دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی، وہ بھی محض اس لیے کہ وہ جلد از جلد یہ جان لینا چاہتی تھی کہ بلال اختر کا آگے کیا ارادہ ہے۔ ان کے سوال پر بلال اختر نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اسے مینٹل ہاسپٹل بھیج کر مجھے ساری دنیا کو خود پر ہنسانا نہیں ہے۔ بلال اختر بستر کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ تو پھر عائشہ اختر کو ایک طرف تھوڑا اطمینان ہوا، وہیں ایک نئی فکر نے آن گھیرا کہ آخر پھر بلال اختر نے کیا سوچ رکھا ہے۔ ان کے پوچھنے پر بلال اختر فوری طور پر کچھ نہیں بولے، ایک گہری سانس کھینچ کر کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ عائشہ اختر بددستور انہیں دیکھتی رہیں تو بالآخر بلال اختر سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد سے لہجے میں بولے، ڈاکٹر شکیلہ نے کہا ہے نا کہ زوبیہ کا ماحول تبدیل کریں، اس کے لیے وقتی طور پر کہیں جانے کی بجائے مستقل طور پر چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عائشہ اختر کی سمجھ میں خاک بھی نہیں آیا۔ جو شخص کچھ دنوں کے لیے بزنس نہیں چھوڑ سکتا وہ مستقل طور پر کہیں جانے کے لیے کیسے رضامند ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم گھر تبدیل کر لیتے ہیں۔ عائشہ اختر کی آنکھیں حیرانی کی شدت سے پھیل گئیں۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں بغیر کچھ بولے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، آخر عائشہ اختر اٹکتے ہوئے بولی، آپ یہ گھر چھوڑ دیں گے؟ صرف چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہم اس گھر کو بیچ دیں گے، بلال اختر سابقہ انداز میں بولے۔ عائشہ اختر کی بے یقینی بڑھتی جا رہی تھی، کتنی ہی دیر تک وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ ہوئیں۔ ان کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے بلال اختر خود ہی جرح کرنے والے انداز میں بولے، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ ہماری جوان بیٹی کو پاگل خانے بھیجنے کی نوبت آ چکی ہے، کیا آپ اب بھی اسی گھر میں رہنا چاہتی ہیں؟ بلال اختر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے رہے، مگر عائشہ اختر کچھ بھی بولنے کی بجائے ششدر سی کھڑی رہیں۔ پتہ نہیں وہ دونوں کب تک بولنے کے قابل نہ ہوتے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر زوبیہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی بلال اختر تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ عائشہ اختر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ زوبیہ ان کی حالت بخوبی سمجھ رہی تھی، جب بلال اختر نے اسے پکارا تھا وہ کمرے کے سامنے سے ہی گزر رہی تھی، اس لیے جیسے ہی اس نے کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے کا ہینڈل پکڑا، اندر سے آتی آوازوں نے اس کا پورا وجود سن کر دیا۔ ڈاکٹر شکیلہ اسے پاگل خانے میں بھرتی کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے نتاشا کو قتل کیا تھا۔ ایک عجیب سا خوف اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے جہاں کوئی نہ ہو۔ ڈاکٹر شکیلہ، اس کے والدین، اس کے کالج کا سٹاف اور اس میں پڑھنے والی لڑکیاں۔ کتنی دیر وہ کانپتے وجود کے ساتھ کھڑی ان کی گفتگو سنتی رہی۔ آخر جب بلال اختر نے گھر بیچ دینے کا فیصلہ سنایا تب زوبیہ سے رہا نہ گیا۔ پاپا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کو اپنا آبائی گھر بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دادا نے کتنے شوق سے یہ گھر بنوایا تھا۔ زوبیہ نے وہ سب دیکھا تو نہیں تھا، البتہ سنا ضرور تھا۔ اس گھر کی تعمیر تو بلال اختر کے بھی پیدا ہونے سے پہلے ہوئی تھی، لیکن از سر نو تعمیر بلال اختر کی شادی کے بعد تک ہوتی رہی تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود یہ گھر بالکل جدید اور نئی طرز پر بنا نظر آتا تھا۔ اتنا خوبصورت اور شاندار گھر بیچ دینا کوئی عقل مندی نہیں تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ جس سے ہزاروں یادیں وابستہ ہوں۔ زوبیہ کی بات پر بلال اختر تو کچھ نہیں بولے، البتہ عائشہ اختر حواس بحال کرتے ہوئے کہنے لگی، زوبیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، گھر بیچنے کی بجائے ہم کرائے پر دے دیتے ہیں اور کچھ دنوں بعد واپس اس گھر میں۔ مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا گھر کرائے پر چڑھانا آسان نہیں ہے۔ پھر کرایہ دار گھر خراب کر کے اچانک چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ نئے کرایہ داروں کو گھر دینے سے پہلے گھر کی از سر نو مرمت کرانی پڑتی ہے۔ اتنی درد سری سے بہتر ہے انسان گھر بیچ دے اور سکون سے رہے، بلال اختر چڑے ہوئے انداز میں بولے۔ تو عائشہ اختر خاموش ہو گئیں، لیکن زوبیہ کو کہنا پڑا، پاپا، گھر بیچنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے بھی معلوم ہے تمہاری شائستہ خالہ کا بھوت تمہارے ساتھ ساتھ اس دوسرے گھر میں بھی چلا جائے گا، وہاں بھی تمہاری ذہنی حالت یہی رہے گی، لیکن ڈاکٹر شکیلہ کچھ دنوں کے لیے خاموش ضرور ہو جائیں گی، ورنہ اگر میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو وہ تمہیں پاگل خانے بھیجنے پر بازید رہیں گی۔ بلال اختر کے کوڑے سے بھی کاری ضرب پر مشتمل الفاظ سن کر زوبیہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ عائشہ اختر ان کے جارحانہ انداز پر صرف انہیں غصے اور بے بسی سے دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ زوبیہ کی طرف بڑھنا چاہتی تھی تاکہ اسے تسلی دے سکے، مگر زوبیہ تیزی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ پہلے تو اس کے پیچھے جانے کے لیے آگے بڑھیں، پھر ارادہ ترک کرتی بلال اختر کی طرف مڑ گئیں۔ گھر بیچنے کا فیصلہ آپ نے ڈاکٹر شکیلہ کے دباؤ میں آ کر نہیں کیا ہے، بلکہ آپ خود اس گھر سے عاجز آ گئے ہیں۔ آپ صرف اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں، اس گھر کو بیچنے سے ہمارا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔
اس گھر کو اگر آپ مفت میں بھی کسی کو دے دیں گے تب بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ عائشہ اختر ایسے بول رہی تھیں جیسے انگارے چبا رہی ہوں۔ بلال اختر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتے رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ اختر اس موضوع پر مزید کچھ کہیں، چنانچہ انہیں خاموش رکھنے کے لیے بلال اختر ہاتھ میں پکڑی ٹائی بستر پر پھینکتے ہوئے باتھ روم میں چلے گئے۔ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے پوری قوت سے باتھ روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ رومیلا کی شادی کی تاریخ اتنی نزدیک کی رکھی گئی تھی کہ نمل اور اس کی والدہ بھی حیران رہ گئی تھیں۔ نمل کیونکہ رومیلا کے احساسات بھی جانتی تھی، چنانچہ اسے زیادہ دکھ ہوا تھا، مگر وہ اور اس کی والدہ رشیدہ کر ہی کیا سکتی تھیں۔ رومیلا کے والد سے ان کی براہ راست رشتہ داری نہیں تھی۔ رومیلا کی والدہ مرحومہ عظمت خلیل کی بہن تھی، جن کے انتقال کے بعد بس رسمی سی بات چیت ہی رہ گئی تھی، اور کچھ عرصے تک عظمت خلیل کی بے تحاشا مصروفیت کی وجہ سے رسمی تعلق بھی کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ رومیلا کی بات طے ہونے پر بھی عظمت خلیل نہیں جا سکے تھے، صرف رشیدہ بیگم نمل کے ساتھ شریک ہو گئی تھیں۔ ان دونوں کی حیثیت بس مہمانوں جیسی تھی، وہ ان کے گھر کے معاملے میں بھلا کیا بولتی؟ اور پھر رشیدہ نے رومیلا کو الٹا سمجھانے کی ہی کوشش کی تھی کہ لڑکیوں کی ایسے اچانک شادیاں ہوتی ہیں، یہ کون سی ایسی انہونی بات ہے؟ اور واقعی یہی تسلی دے کر ان سب نے خود کو مطمئن کر لیا تھا۔ نمل حسب معمول شام کی چائے پر رشیدہ بیگم کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اس کے موبائل پر سنبل کی کال آ گئی۔ نمل، تم نے تو کہا تھا شام نامی وہ لڑکا اپنے گاؤں چلا گیا ہے جسے پولیس نے کسی ناکردہ جرم پر گرفتار کر لیا تھا۔ سنبل کی حیران پریشان آواز سن کر خود نمل بھی الجھ گئی۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ ٹی وی پر نہیں دیکھ رہی؟ ایک لڑکا جس کا نام حشام ہے، پولیس انسپکٹر قادر کے انسانیت سوز تشدد کا شکار ہو کر ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سنبل کی بات پر نمل اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بہن اور بیوہ ماں کے بیانات چل رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں ان کا بیٹا پچھلے 1 ماہ سے پولیس کی حراست میں ہے، مگر پولیس ریکارڈ میں اس کا کہیں نام موجود ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئی تھیں۔ تب عظمت خلیل کے توسط سے پتا چلا کہ وہ لڑکا انسپکٹر قادر جیسے وحشی شخص کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ سنبل بغیر سانس لیے بول رہی تھی، دوسری طرف نمل کا اپنا سانس بھی سینے میں اٹک گیا تھا۔ سنبل کی گفتگو میں پیچھے چلتے ٹی وی کا شور بھی وہ واضح طور پر سن سکتی تھی۔ ٹی وی پر اس خبر کے نشر ہوتے ہی سنبل نے اسے فون کیا تھا۔ نمل تیزی سے اندر کی طرف دوڑی۔ ٹی وی آن کرنے پر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اسکرین پر بلا شبہ وہ شمائلہ اور اس کی ماں تھیں۔ نیوز چینل والے انسپکٹر قادر کے وحشی رویے کی کہانی سناتے ہوئے بار بار شمائلہ اور اس کی والدہ کا آنسوؤں سے طرف چہرہ فوکس کر رہے تھے۔ موبائل ابھی بھی نمل کے کان سے لگا ہوا تھا۔ وہ تواتر سے بولتی سنبل کو سن رہی تھی، جو ہر تفصیل کے بعد ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ یار، تم نے تو کہا تھا انکل نے اسے چھڑوا لیا ہے، انکل نے تم سے جھوٹ کیوں بولا؟ سنبل، میں تمہیں تھوڑی دیر میں فون کرتی ہوں، نمل نے بمشکل اپنے منتشر ہوتے ذہن کو یکجا کرتے ہوئے تیزی سے کہا، اور سنبل کو بولنے کا موقع دیے بغیر فون کاٹ دیا۔ اس نے ٹی وی پر تفصیلات جاننے کی کوشش کرنے کی بجائے اسی وقت ہسپتال جا کر شمائلہ سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی کی چابیاں لے کر گھر سے نکلی، رشیدہ بیگم کو بمشکل ویل چیئر چلا کر گھر کی طرف آتا دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ وہ انہیں کچھ بھی بتائے بغیر ایسے اٹھ کر بھاگ آئی تھی کہ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ اس کا انتظار کرتی رہیں، پھر خود ہی اندر آنے کی کوشش کرنے لگیں۔ دراصل گھاس پر ویل چیئر بڑی مشکل سے آگے بڑھتی تھی، اس لیے نمل کبھی انہیں کچی زمین پر ویل چیئر چلانے نہیں دیتی تھی، بلکہ خود ہی دھکیلتی ہوئی لاتی تھی۔ اس وقت بھی ان پر نظر پڑتے ہی نمل تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور قریب پہنچتے ہی ان کے پوچھے بغیر بتانے لگی۔ رشیدہ بیگم بھی یہ سب سن کر دنگ رہ گئی، پھر بھی ہچکچاتے ہوئے بولیں، اس وقت جاؤ گی؟ انہوں نے شام کے سائے گہرے ہوتے دیکھ کر تفکر سے کہا تو نمل بھی ایک نظر کھلے آسمان پر ڈالتے ہوئے قدرے بے بسی سے بولی، میرا شمائلہ سے ملنا بہت ضروری ہے، حشام کی حالت بہت سیریس ہے۔ رشیدہ بیگم صرف اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ خود ان کی حالت یہ سب سن کر عجیب سی ہو گئی تھی، وہ اسے جانے سے روک نہ سکیں۔ خود نمل کو بھی دیر ہونے کا احساس تھا، تبھی وہ تیزی سے ڈرائیو کرتی محض آدھے گھنٹے میں ہاسپٹل پہنچ گئی تھی، مگر وہاں موجود صحافیوں کا رش اسے شمائلہ تک پہنچنے نہیں دے رہا تھا۔ خود شمائلہ کی ہی اس پر نظر پڑی تو وہ اس کے نزدیک آ گئی۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر نمل نے اچھی طرح چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شمائلہ کے باعث صحافی اس کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اخبار اور ٹی وی کی زینت بننے میں۔ آپ کب واپس آئیں دبئی سے؟ شمائلہ نے قریب آتے ہی بڑی بے چینی سے پوچھا۔ نمل جواب دینے کی بجائے سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی، جو بے اختیار اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے روحانسے لہجے میں بولی، دیکھیں نا آپ کے پیچھے کیا ہو گیا، آپ تو ہمیں سیدھا عظمت خلیل کے آفس لے گئی تھی اور ان سے ملاقات کرا دی تھی۔
آپ کے جانے کے بعد عظمت صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ اتنی مشکلوں سے ان سے بات ہوئی، تب انہوں نے فوراً حشام کے بارے میں پتہ چلانے کی کوشش کی، مگر دیکھے نا اس بیچ حشام کی حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ اس انسپکٹر قادر نے بالکل 3rd ڈگری ٹارچر کیا ہے میرے بھائی پر۔ کانسٹیبل کا کہنا ہے کہ حشام نے تو انسپکٹر کو کچھ کہا بھی نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیونکہ انسپکٹر قادر کو اچانک غصہ آ گیا کہ انہوں نے بالکل درندوں کی طرح حشام کو دھو کر رکھ دیا۔ شمائلہ ایک دم رو پڑی۔ اس کے والد نے اگر اسے اس معاملے سے دور رکھنے کے لیے یہ سب کہا تھا، تب بھی ان کا شمائلہ سے جھوٹ بولنا تو بنتا تھا، مگر نمل سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تاکہ وہ بھی مطمئن ہو کر خاموش ہو جائے؟ لیکن جب انہیں حشام کی مدد کرنی ہی تھی تو اتنا وقت کیوں ضائع کیا؟ انہیں کون سا کہیں آنے جانے کی ضرورت تھی؟ انہیں تو صرف فون کرنے تھے، پھر کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ نمل کا ذہن مختلف سوالوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ شمائلہ کو جھوٹی تسلی بھی نہ دے سکی، جبکہ پریس کے لوگ شمائلہ کو نمل کے قریب دیکھ کر خود بھی اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور اس کی بابت سوال کرنے لگے۔ شمائلہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ یہ عظمت کہ نمل نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کر دیا۔ میں شمائلہ کی دوست ہوں، نمل نے محض اتنا کہا اور شمائلہ کو لے کر ایک طرف ہوتے ہوئے بولی، شمائلہ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، میں چلتی ہوں۔ حشام کے علاج پر جو بھی خرچ آئے، پیسوں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کے والد ہی سارا خرچ کر رہے ہیں، بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ شمائلہ کے لہجے میں بے بسی گھلی تھی۔ نمل نے کچھ کہنا چاہا تو ایک لڑکی جو کسی ٹی وی چینل کی رپورٹر تھی، ہاتھ میں مائک لیے نمل کے قریب چلی آئی۔ کیا آپ شمائلہ کی دوست ہونے کی حیثیت سے حشام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ وہ کس قسم کا لڑکا تھا، اس کی کیا مصروفیات تھیں، اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا، نمل جان بوجھ کر نہایت کھردرے لہجے میں بولی اور شمائلہ سے کچھ بھی کہے بغیر تیزی سے آگے بڑھ گئی تاکہ رپورٹر مزید کوئی بات نہ کر سکے۔ مگر اس کے وہاں سے ہٹ جانے کے بعد وہ رپورٹر شمائلہ سے نمل کے متعلق بات کرنے لگی۔ شمائلہ کی طرف سے اسے اطمینان تھا کہ وہ اس کا تعارف نہیں کرائے گی، البتہ وہ حشام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی جو ان صحافیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا۔ مگر گاڑی میں بیٹھنے تک اس کے پاس رشیدہ بیگم کا فون آ گیا۔ امی، میں ہاسپٹل سے نکل رہی ہوں، پونے گھنٹے میں گھر پہنچ جاؤں گی انشاءاللہ۔ ہاں جلدی آ جاؤ، تمہارے ابو نہ آ جائیں۔ ویسے تمہاری ملاقات ہوئی حشام سے؟ کیسا ہے وہ؟ امی، اس سے کیسے ملاقات ہوتی، اتنے صحافی موجود ہیں یہاں، اور وہ تو شاید ICU میں ہوگا۔ نمل نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے تعصب سے کہا تو رشیدہ بیگم پھر روندھے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں، اور وہ بات کرنے کے قابل بھی کہاں ہوگا؟ یہاں ٹی وی پر بتا رہے ہیں اس کی بیک بون پر شدید چوٹیں آئی ہیں، وہ شاید اب زندگی بھر بستر سے اٹھنے کے قابل نہ ہو سکے۔ نمل کا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑ گیا۔ وہ تو ابھی پارکنگ ایریا سے نکلی نہیں تھی، اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا، ورنہ جس طرح اس نے بریک لگائے تھے اگر سڑک پر ہوتی تو اچھا خاصا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ ایک شدید قسم کے ملال نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بمشکل رشیدہ بیگم کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ گھر آ کر بھی اس کا ذہن بہت منتشر رہا۔ اس نے رشیدہ بیگم کو بھی ٹی وی نہیں دیکھنے دیا جہاں چینلز والے ایک ہی خبر کو بار بار سنا رہے تھے۔ البتہ ایک چیز جو وہ اس وقت نہیں دیکھ سکی تھی، وہ اس نے اب گھر آ کر دیکھی تھی، اور وہ تھی عظمت خلیل کی پریس سے گفتگو۔ جس وقت حشام کو ہسپتال لے جایا گیا تھا، اس وقت عظمت خلیل بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بڑے جذباتی اور ڈرامائی انداز میں انسپکٹر قادر اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف بیان دینے کے ساتھ ساتھ حشام کے معذور ہو جانے پر بڑے غم کا اظہار کیا تھا۔ ان کے یہ کلپس بار بار دکھائے جا رہے تھے، جبکہ نمل کو ڈاکٹر کے ڈکلیئر کرنے سے پہلے ہی عظمت خلیل کا حشام کو معذور قرار دے دینا ایک عجیب اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے رشیدہ بیگم کو ٹی وی بند کرنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ خود بھی جانے کس ٹرانس میں دیکھے جا رہی تھیں، ورنہ دل تو ان کا بھی برا ہو رہا تھا۔ نمل کے کہتے ہی انہوں نے ٹی وی آف کر دیا۔ عظمت خلیل رات کو کافی دیر سے گھر آئے تھے، مگر نمل ان کے انتظار میں جاگتی رہی۔ رشیدہ بیگم بار بار اسے تاکید کرتی رہیں، دیکھو تمہارے باپ نے ہی اسے نکالا ہے، بلا وجہ بدگمان مت ہو، وہ نہیں چاہتے ہوں گے تمہیں اس معاملے میں انوالو کرنا، تبھی تم سے جھوٹ بولا۔ کوئی بھی باپ نہیں چاہے گا کہ بیٹی ایسی کسی کنٹروورسی میں پڑے، اور تمہاری فطرت کا انہیں پتہ ہے، سچ بتانے پر تم چپ ہو کر تو نہیں بیٹھ جاتی نا۔ نمل چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی، اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں عظمت خلیل کی بیجا حمایت کر رہی ہے، اور اس بات کا علم اسے خود بھی ہے۔ وہ صرف نمل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہیں، ورنہ در حقیقت انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ عظمت خلیل نے جان بوجھ کر اس معاملے میں چشم پوشی کی ہے، ورنہ اگر وہ متحرک ہوتے تو حشام کا پتہ چلنے میں اتنی تاخیر نہ ہوتی۔ اب وہ بھلے ہی انسپکٹر قادر کی وردی اتروا رہے تھے، مگر حشام اور اس کی ماں بیٹی کی زندگی تو تباہ ہو گئی تھی نا۔ آخر رات کے 10:30 بجے عظمت خلیل گھر میں داخل ہوئے، تب بھی ان کے کان سے موبائل لگا ہوا تھا۔
نمل نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کسی سے محو گفتگو ہیں ان کے نزدیک آتے ہی کہا، ابو مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عظمت خلیل نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ نمل چاہتی تھی وہ یہیں ان سے بات کر لے، اگر ایک بار وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو پھر رشیدہ بیگم اسے ان کے کمرے میں جانے نہیں دیں گی۔ نمل ان کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر بددستور منتظر نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ انہوں نے جیسے زچ ہو کر نمل کو دیکھا اور بات مختصر کر کے کھا جانے والے انداز میں بولے، کیا بات ہے جلدی کہو۔ آپ نے تو کہا تھا شام کو پولیس نے چھوڑ دیا ہے اور آپ نے اس کے گھر والوں کو پیسے دے دیے ہیں تاکہ وہ لوگ کچھ دنوں کے… ہاں کہا تھا، میرے ٹرسٹ کے لوگوں نے مجھے یہی بتایا تھا، سو وہی میں نے تمہیں بتا دیا۔ مگر جب پتہ چلا کہ وہ جھوٹ تھا تو میں نے حشام کے بارے میں پتہ کیا اور بالآخر اسے جیل سے نکلوا بھی لیا۔ انہوں نے بغیر شرمندہ ہوئے نہایت ڈھٹائی سے اتنا کمزور سا جھوٹ بولا جس پر نمل کا قائل ہونا ناممکن تھا۔ تبھی وہ طنزیہ انداز میں بولی، آپ کے ٹرسٹ کے لوگ آپ سے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں کیا؟ اس کی انکوائری میں بعد میں کرواؤں گا۔ رشیدہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، شرفو سے کہو ایک کپ چائے میرے کمرے میں پہنچا دے۔ عظمت خلیل نے مختصر کہہ کر رشیدہ کو آواز لگاتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ نمل ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابو آپ اس طرح نہیں جا سکتے، آپ نے کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ آپ کا ٹرسٹ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہے نا؟ ٹی وی پر آپ کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں کہ کس طرح آپ ایک پولیس والے کی صفاکی کو منظر پر لائے ہیں۔ یہی سب تو آپ کا مقصد ہوتا ہے، پھر کیوں آپ نے حشام کی مدد اس وقت کی جب وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا؟ آپ یہ کام پہلے بھی تو کر سکتے تھے۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ ساری نیکیاں، یہ سب خدمت خلق، خبروں میں آنے اور تعریفیں بٹورنے کے لیے کرتا ہوں؟ عظمت خلیل ایک دم جلال میں آ گئے، مگر نمل ان کے غصے سے ذرا مرعوب نہیں ہوئی۔ اس کا اپنا تنفس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بھی جواب میں ان سے اتنی ہی تیزی سے بولی، اس بحث کو رہنے دے کہ آپ کا کیا مقصد ہوتا ہے ان نیکیوں اور خدمت خلق کے پیچھے۔ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے حشام کے معاملے میں لاپرواہی کیوں برتی، کہ اس کے پیچھے بھی آپ کا کوئی مقصد تھا؟ نمل ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مگر انہوں نے ذرا بھی توجہ دیے بغیر لاپرواہی سے کہا، میں تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ کترا کر آگے نکل جانا چاہتے تھے کہ نمل ایک بار پھر ان کے سامنے آتے ہوئے بولی، کیا ملا آپ کو حشام کی زندگی برباد کر کے؟ اس کے معذور ہونے کے پیچھے آپ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کس سے بدلہ لینے کے لیے آپ نے اسے عمر بھر کے لیے بستر پر لٹا دیا؟ نمل کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ عظمت خلیل جو ایک بار پھر اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، اس کی آخری بات سن کر ٹھٹک گئے۔ انہوں نے ایک خشمگین نظر اس پر ڈالی اور دوسری سلگتی ہوئی نظر رشیدہ بیگم پر ڈالتے ہوئے انگارے چباتے ہوئے بولے، تو آخر بتا دیا نا تم نے اسے سب کچھ، کوئی بات کیا تم صرف خود تک نہیں رکھ سکتی؟ عظمت خلیل کی بات پر غیر ارادی طور پر نمل کی نظریں رشیدہ بیگم کی طرف اٹھ گئیں، جو عظمت خلیل کی بات سن کر بری طرح بوکھلا گئی تھیں۔ انہوں نے جس طرح ایک نظر نمل کو دیکھ کر ہڑبڑاتے ہوئے صفائی دی تھی، اس پر نمل شاک میں گھری انہیں دیکھ گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں بھلا کچھ کیوں بتاؤں گی؟ اور پھر مجھے خود کچھ نہیں پتا؟ وہ جو بھرم نمل کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، ان کے چہرے پر اٹھتی ہوائیاں اس کا پول کھول گیا تھا۔ پھر بھی رہی صحیح کسر عظمت خلیل نے خود پوری کر دی۔ اپنے مخصوص تپے ہوئے لہجے میں انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، تمہاری ماں نے جب سب بتا ہی دیا ہے تو پھر یہ پوچھنے کا ڈرامہ کیوں؟ رشیدہ بیگم نے مجھے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اگر وہ یا تم یہ بات جان گئیں کہ کل رات کانسٹیبل نے میرے ہی کہنے پر انسپکٹر قادر کو اتنا ورگلایا کہ انسپکٹر قادر نے حشام کا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی دھن کر رکھ دیا، اور جب مجھے پتا چل گیا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے، تب میں نے کمشنر صاحب کو فون کر کے نہ صرف حشام کو چھڑوایا بلکہ شہر کے سب سے مہنگے ہاسپٹل میں اسے داخل بھی کرا دیا۔ نمل ششتر سی انہیں سنے گئی، اس میں جیسے کچھ کہنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی تھی۔ اگر عظمت خلیل کو یہ ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ رشیدہ بیگم نے نمل سے کچھ نہیں کہا اور وہ صرف اپنے اندازے کے مطابق ان سے بات کر رہی ہے، تو وہ یہ سب اس کے سامنے بھی قبول نہ کرتے۔ حالانکہ رشیدہ بیگم بھی ان کے معاملے میں نہیں بولی تھی اور نہ ہی وہ یہ چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بھی بات نمل کے علم میں آئے جو اسے عظمت خلیل سے مزید خائف کر دے۔ مگر عظمت خلیل نے بیوی پر کبھی بھروسہ ہی نہیں کیا تھا، انہیں تو بس ان سے شکایتیں تھیں۔ کل رات جب انہیں اپنے مینیجر کے فون کرنے پر پتہ چلا کہ انسپکٹر قادر حشام پر زیادہ تشدد نہیں کر رہا بلکہ وہ اسے کسی اور ہی کام کے لیے تیار کر رہا ہے اور وہ مجبور حشام صرف اس کی قید سے نکلنے کے لیے تیار بھی ہو گیا ہے، تب عظمت خلیل کے ارمانوں پر جیسے پانی پھر گیا۔ انہوں نے مزید انتظار کرنے اور وقت برباد کرنے کی بجائے مینیجر کو صاف لفظوں میں سمجھایا کہ وہ اس کانسٹیبل کے ذریعے انسپکٹر قادر کو حشام کے خلاف اتنا بھڑکا دیں کہ وہ فوری کوئی قدم اٹھائے۔
اور عظمت خلیل کو اس کی وردی اتروانے کا موقع مل جائے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد جب انہوں نے فون بند کیا تو کمرے کے ایک کونے میں رشیدہ بیگم کو نماز پڑھتا دیکھ کر ٹھٹک گئے، مگر فوراً ہی اپنی ازلی خودسری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف ان کے سر پر ہر وقت سوار رہنے پر رشیدہ بیگم کو لتاڑ دیا، بلکہ جو کچھ سنا اسے بھول جانے کا حکم بھی دے دیا، جو اگر وہ نہ بھی دیتے تب بھی رشیدہ بیگم کو یہی کرنا تھا۔ ایک تو وہ فطرتاً بہت سیدھی تھی، دوسرے جو بہت اعتماد اور بھروسہ تھا وہ معذور ہونے کے بعد کب سے ان کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ اپنی ویل چیئر پر اس محل جیسے گھر میں ادھر سے ادھر گردش کرتے ہوئے انہیں اپنی ذات اس گھر میں رکھے فرنیچر سے بھی زیادہ بے مصرف لگتی تھی۔ وہ فرنیچر تو پھر بھی امپورٹڈ تھا اور کمرے کی شان و شوکت کو بڑھا رہا تھا، جبکہ ان کا وجود اس بیش قیمت سامان کے بیچ میں بالکل ارزاں ہی تھا۔ صرف ایک نمل تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر سے جینے کی خواہش ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے دنیا کی ہر سرد و گرم سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، مگر افسوس کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اسے سب سے زیادہ ٹھیس اپنے والد کی طرف سے ہی پہنچی تھی۔ اسی لیے رشیدہ بیگم کی شعوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ ایسی ہر بات نمل سے چھپا لیں جو اس کی نظر میں اس کے والد کے تاثر کو خراب کرے، مگر بچپن سے ہی وہ اس کوشش میں ناکام رہی تھی۔ عظمت خلیل نے گھر سے باہر اپنا امپریشن بنانے کے لیے جتنی محنت کی تھی وہ اس کی آدھی سے بھی آدھی محنت گھر میں نہیں کرتے تھے۔ باہر والوں پر اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے، لیکن گھر میں داخل ہوتے وہ اس چولے کو اتنی بری طرح نوچ کر اتار دیتے کہ گھر والوں کے لیے انہیں برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پوری دنیا جو ان کے گن گاتی ہے، اس تعریف سے ان کی اپنی بیوی اور بیٹی ذرا بھی متفق نہیں۔ وہ دونوں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں، کیا سوچتی ہیں، کیا محسوس کرتی ہیں، انہیں قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ مگر رشیدہ بیگم کے لیے یہ مقام ناقابل برداشت تھا۔ نمل انہیں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت کیا سوچ رہی تھی کہ وہ بخوبی جانتی تھی، اور یہی چیز انہیں اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اسے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں تھی، جبکہ عظمت خلیل ذرا بھی شرمندہ ہوئے بغیر شہادت کی انگلی اس کی طرف اٹھاتے ہوئے نہایت سختی سے بولے، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرے معاملوں سے دور رہو۔ وہ لڑکا معذور ہوتا ہے یا مر جاتا ہے تمہاری بلا سے۔ میں نے آج ہی نیوز میں اعلان کر دیا ہے، میں اس کی ماں بہن کو اتنا پیسہ دینے والا ہوں کہ وہ زندگی بھر گھر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ وہ لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا ہو بھی جاتا تب بھی اتنا نہیں کما سکتا تھا۔ عظمت خلیل کہہ کر کترا کر اس کے برابر سے نکل گئے، مگر ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے کہ نمل بددستور ساکت کھڑے رہنے کے باوجود انہی کی طرح ٹھوس لہجے میں بولی، کل جب انہیں پیسے ملیں گے تو وہ ساری رقم واپس کر دیں گے۔ عظمت خلیل اس کی بات پر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے تو وہ سابقہ انداز میں ہی بولی، کیونکہ کل تک وہ یہ جان جائیں گے کہ ان کے بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار آپ بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ انسپکٹر قادر، یا شاید آپ کا جرم انسپکٹر قادر سے بھی بڑا ہے۔ عظمت خلیل کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ ساتھ تفکرات بھی پھیل گئے تھے۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے جو مزید کہہ رہی تھی، مجھے امی نے کچھ نہیں بتایا، مجھے جو بھی پتہ چلا ہے یا تو وہ میرے اپنے اندازے تھے یا اب جو کچھ آپ نے خود کہا ہے اس کے باعث معلوم ہوا ہے۔ ابھی میں یہ تو نہیں جانتی کہ حشام کی زندگی تباہ کر کے آپ کو کیا فائدہ پہنچا ہے۔ اگر اس خبر سے آپ اپنی شہرت کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ تو تب بھی ہو جاتا جب حشام پہلے چھوٹ جاتا، لیکن شاید اتنی ہمدردیاں اس کیس میں انوالو نہ ہوتی جو اب ہوئی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا، اگر اس انسپکٹر قادر کا ظلم منظر پر آیا ہے تو آپ کا بھی آنا چاہیے، اور آئے گا بھی۔ پریس میں یہ بھی آئے گا کہ یہ آپ کی سازش تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، عظمت خلیل بھننا کر بولے، مگر نمل ایسے بولی جیسے ان کی بات سنی ہی نہ ہو سکتا ہے میں کچھ ثابت نہ کر سکوں آپ کے خلاف، مگر مجھے یقین ہے آپ کی شہرت کو داغدار کرنے میں تو کامیاب ضرور ہو جاؤں گی۔ جب آپ کی اپنی بیٹی حشام کی والدہ اور پریس سے یہ کہے گی کہ یہ سب آپ نے کرایا ہے تو ہیڈ لائن تو ضرور بنے گی، چاہے کیس بنے نہ بنے۔ شٹ اپ، ہوش میں ہو تم؟ ایسی بکواس کر کے تم میرے لیے نہیں اپنے لیے مسائل کھڑے کرو گی۔ وہ دہاڑ کر بولے، پھر رشیدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے چلا کر بولے، یہ تربیت دی ہے تم نے اپنی بیٹی کو، یہ سکھایا ہے اسے کہ پریس کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف بولے؟ تمہاری جیسی اپاہج بیوی کو میں نے ساری زندگی برداشت کیا، صرف یہ سوچ کر کہ میری بیٹی کو ماں کی ضرورت ہے، لیکن تم فرض بھی ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکی۔ ایسی ذہنیت اور نفسیات کے ساتھ تو وہ بن ماں کے بھی پل جاتی۔ عظمت خلیل بری طرح پیچ و تاب کھا رہے تھے، اسی لیے اب وہ موضوع سے ہٹ کر ذاتیات پر اتر آئے تھے۔ اصل موضوع پر کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں۔ حسب سابق وہ رشیدہ بیگم پر برسنے لگے تھے جو ان کا غصہ دیکھتے ہوئے زرد پڑنے لگتی تھی، اور ان کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر نمل سب کچھ بھول کر ان کی آؤ بھگت میں لگ جاتی۔ اس وقت بھی ان کے منہ سے ایسے القابات سن کر رشیدہ بیگم ہولے ہولے کانپنے لگی تھیں،
مگر نمل ان کی طرف بڑھنے کی بجائے بددستور عظمت خلیل کو دیکھتی رہی، جو وہی سب دہرا رہے تھے جو وہ اکثر کہتے آئے تھے، مگر ہر بار یہ سب سن کر اسے نئے سرے سے افسوس اور نئے سرے سے ان سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ تبھی وہ اسی نفرت بھرے لہجے کے ساتھ بولی، آپ نے میری ماں کو برداشت نہیں کیا، بلکہ میری ماں نے ساری زندگی آپ کو میری وجہ سے برداشت کیا ہے، تاکہ میری ذات پر کوئی مشکل نہ آئے۔ اس پر وہ خود ساری زندگی مشکلوں سے بھرا سفر طے کرتی رہیں۔ آپ نے تو ان کے وجود کو بھی اپنی شہرت کا ذریعہ بنا لیا۔ آپ نے ان کی معذوری کو میری وجہ سے نہیں جھیلا۔ ارے آپ کو میری کون سی فکر تھی؟ آپ نے صرف دنیا کی واہ واہ اور ہمدردیاں بٹورنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ آپ اپنی بیوی کی معذوری کا اشتہار لگاتے رہے تاکہ لوگ آپ پر ترس کھائیں اور آپ کی مثال دیں کہ کتنا عظیم انسان ہے۔ حالانکہ آپ کیا ہیں یہ لوگ اگر جان لیں تو آپ پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں۔ بدتمیز! عظمت خلیل کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر نمل برق رفتاری سے پیچھے ہٹ گئی اور ان کا وار خالی چلا گیا۔ اسی وقت رشیدہ بیگم اتنی زور سے چیخی کہ عظمت خلیل کو دوبارہ آگے بڑھ کر اسے مارنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ نمل نے بے اختیار رشیدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ عظمت خلیل کو اس پر ہاتھ اٹھاتا دیکھ کر انہوں نے اپنی ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور اسی کوشش میں وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ نمل کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور ان پر جھک گئی۔ امی، امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ عظمت خلیل نے بھی بے اختیار قدم رشیدہ بیگم کی طرف بڑھائے، مگر اگلے ہی پل وہ نخوت سے سر جھٹکتے کمرے کی طرف بڑھ گئے، کیونکہ وہ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا تھا۔ اب رشیدہ بیگم خود سب سنبھال لیں گی۔ امی، امی! رشیدہ بیگم کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی تھی، مگر اس طرح گرنے پر ان کی دھڑکن تیز ہو جانے کی وجہ سے سانس پھولنے لگا تھا۔ کچھ خجالت نے بھی انہیں فوری طور پر کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ نمل نے سہارا دے کر انہیں اٹھایا اور واپس ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ ملازم کو آواز دے کر اس نے ان کے لیے پانی منگوایا۔ جب ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تب جا کر نمل کی جان میں جان آئی۔ وہ بے بسی سے نمل کو دیکھنے لگیں، اور بس یہ وہ نظریں تھیں جو ایک بار نمل کی طرف اٹھ جاتی تو پھر نمل کچھ کہنا تو درکنار کچھ سوچنے کے بھی قابل نہ رہتی۔ مگر یہاں معاملہ اس کی یا اس کی ماں کی عزت نفس کا نہیں تھا جس کے مجروح ہونے پر نمل عظمت خلیل کے روبرو آئی ہو، بلکہ یہ تو ایک نوجوان کی زندگی کا سوال تھا جو تباہ ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کی معذوری وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح احساس تھا بے کسی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے جس کے کندھوں پر آئندہ پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری ہو۔ نمل پہلی بار رشیدہ بیگم سے نظریں چرا گئی تو رشیدہ بیگم روندھی ہوئی آواز میں بولی، کچھ نہیں ہوگا تمہارے یہ سب کرنے سے۔ تمہارے باپ کو دنیا بہت اچھا آدمی سمجھتی ہے۔ تمہارے اس بیان سے تھوڑے دن باتیں بنیں گی اور پھر لوگ سب بھول جائیں گے۔ اگر کچھ یاد رہے گا تو بس اتنا کہ نمل خلیل نے باپ پر انگلی اٹھائی۔ ضرور اس لڑکی میں ہی کوئی خامی ہوگی۔ حشام کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب اس کے گھر والوں کو کچھ بتا کر تم ان کی اذیت میں اضافہ ہی کرو گی۔ مت کرو ایسا، لینے دو انہیں وہ پیسے۔ پیسہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر جہاں اتنی غربت اور افلاس ہو۔ وہاں اس پیسے کے لیے لوگ کچھ بھی بیچنے اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مت ڈالو انہیں آزمائش میں، اور مت ڈالو مجھے آزمائش میں۔ تمہارا باپ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی۔ مجھے سکون سے اس گھر کے ایک کونے میں جینے دو۔ تمہارے باپ کو دنیا کے سامنے بنی اپنی حیثیت پر بڑا غرور ہے۔ اگر اس غرور پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو وہ… رشیدہ بیگم بولتے بولتے ایک دم رو پڑی۔ نمل کو ان سے شدید اختلاف تھا، مگر ان کی چند باتوں کو وہ واقعی نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ اس کے بیان دینے سے عظمت خلیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا تھا۔ لوگ صرف چند دن باتیں بنا کر خاموش ہو جانے والے تھے۔ حشام کے گھر والوں کو جو امداد ملنے والی تھی انہیں اس کی سخت ضرورت تھی۔ عظمت خلیل سے کوئی بعید نہیں تھا کہ نمل کی اس حرکت پر وہ انتقاماً رشیدہ بیگم کو گھر سے نکال باہر کریں۔ رشیدہ بیگم کا ناتواں وجود اس عمر میں اس رسوائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ نمل جیسے بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی جو اس کے پورے وجود کو ایک کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رشیدہ بیگم کے کندھے پر آ ٹھہرا تھا، جس کا مطلب سمجھتے ہوئے ان کے رونے کی نوعیت میں فرق آ گیا تھا۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بے اختیار چوم لیے۔ آنسو اب بھی ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر اب ان میں ملال کے ساتھ ایک تشکر بھی تھا۔ نمل نے اندر ہی اندر جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے کے باوجود محض ان کا دل رکھنے کے لیے سر اس بات میں ہلا کر اپنے قائل ہونے کا مظاہرہ کر دیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مسز فرقان حسن نے جیسے ہی خرم کے کمرے میں قدم رکھا ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ خرم بلیک جینز پر بلیک اینڈ وائٹ چیک کی شرٹ پہنے بڑے اہتمام سے تیار آئینہ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ ایسے ہی جا رہا ہوں مام، ہارون نے مووی کا پروگرام بنایا ہے۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ خرم نے بددستور آئینہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارے ڈیڈ نے کوئی مکان پسند کر لیا ہے خریدنے کے لیے۔
وہ ہم دونوں کو گھر دکھانے کے لیے آج خاص طور سے جلدی گھر آئے ہیں۔ مسز فرقان نے اپنے خوبرو بیٹے کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھا کر اسپرے کرنے لگا۔ تو چلیں، ہارون کا پروگرام کینسل، آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ویسے بھی اگر ڈیڈ نے گھر پسند کر کے ہم دونوں کو دکھانے کا فیصلہ کیا ہے تو گھر اچھا ہی ہوگا۔ ہمیں فوراً دیکھ کر فوراً ڈیسیژن لینا چاہیے۔ خرم نے ایک آخری طائرانہ نظر خود پر ڈالتے ہوئے کہا تو مسز فرقان آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے بولی، جناب کی تیاری بالکل مکمل ہے، مزید کسی زیبائش کی ضرورت نہیں، پہلے ہی بہت جچ رہے ہو۔ خرم ان کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا تو مسز فرقان چھیڑنے والے انداز میں بولی، ہم گھر دیکھنے جا رہے ہیں، لڑکی دیکھنے نہیں۔ فرسٹ آف آل میں نے یہ تیاری گھر دیکھنے کے لیے نہیں، مووی دیکھنے کے لیے کی تھی۔ دوسری بات، کیا پتہ گھر کے بہانے گھر والی بھی مل جائے، کوئی خرم کو چھیڑے اور خرم اسے نہ چھیڑے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ مسز فرقان خرم کے معنی خیز انداز پر اسے ایک دھموکہ جڑتے ہوئے بولی، ہاں جیسے ابھی تک تو تمہیں گھر والی ملی ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب موم، آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ خرم حیران ہوا۔ یہ ایسا سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر تم خود کسی کو پسند کر لو، بس لڑکی ہو اچھے خاندان کی، مسز فرقان نے شرطیہ انداز میں کہا تو خرم بے ساختہ ہنس دیا۔ آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے مجھے ڈیٹ پر کسی کے ساتھ پکڑ لیا ہو۔ خرم کے ہنسنے پر مسز فرقان ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولی، تو کیا واقعی کوئی نہیں ہے؟ ان کے اتنی سنجیدگی سے پوچھنے پر پل بھر کے لیے خرم ٹھٹک گیا، جیسے اندر کہیں کسی کونے میں کوئی واقعی موجود ہو۔ نہیں، کوئی بھی نہیں، خرم ایسے تیزی سے بولا جیسے چوری پکڑے جانے کے ڈر سے کوئی پہلے ہی صفائی دے دے۔ مسز فرقان حسن بھی اس کے اس طرح بولنے پر زور سے ہنس دی۔ چلو جلدی کرو، تمہارے ڈیڈ ویٹ کر رہے ہیں، وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ خرم کچھ دیر ان کے پیچھے دروازے کو دیکھتا رہا، پھر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں مسز فرقان کا جملہ گھومنے لگا، تو کیا واقعی کوئی نہیں ہے؟ جملے کے ساتھ ہی کوئی ہلکی سی شبیہ اس کے ذہن کے پردے پر لہرانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شکل واضح ہوتی خرم کا موبائل بج اٹھا اور خرم چونک گیا۔ دوسری طرف ہارون تھا، خرم نے اسے بتا دیا کہ وہ نہیں آ رہا، ساتھ ہی رسٹ واچ پہنتا کمرے سے باہر آ گیا جہاں فرقان حسن اور مسز فرقان اس کے منتظر تھے۔ تمہارا مووی دیکھنے کا پروگرام تھا؟ فرقان حسن نے اس پر نظر پڑتے ہی پوچھا۔ میرا نہیں، ہارون کا تھا، میں تو ٹائم پاس کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا، مگر آپ جہاں لے جا رہے ہیں وہ مووی سے زیادہ انٹرسٹنگ جگہ ہے، کیونکہ آپ کا پسند کیا ہوا گھر یقیناً دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا، خرم نے یقین سے کہا۔ باہر سے تو گھر بہت شاندار ہے لیکن اندر سے میں نے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ جو لوگ مکان بیچ رہے ہیں وہ ابھی اسی میں رہ رہے ہیں۔ فیملی کی موجودگی میں بار بار گھر دیکھنے جانا اچھا نہیں لگتا، میں نے سوچا ایک ہی بار چلیں گے اور ایک ساتھ دیکھ لیں گے، فرقان حسن نے تفصیل بتائی۔ وہ تینوں ساتھ چلتے ہوئے گھر سے نکل کر پورچ کی طرف بڑھنے لگے۔ ڈیڈ، آپ کسی کا استعمال شدہ گھر خرید رہے ہیں؟ کوئی نئی کوٹھی خریدنی چاہیے جسے کسی نے استعمال نہ کیا ہو، خرم نے حیرت اور بیزاری کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ ارے تم ایک بار اس گھر کو دیکھو گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا، وہ گھر نئی اور شاندار کوٹھیوں کو بھی مات دیتا ہے۔ بلال اختر نامی بہت بڑے بزنس مین کا گھر ہے، وہ سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں، بلکہ ان کا آبائی گھر ہے، مگر بلال اختر نے اسے ایسی زبردست کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے کہ لگتا ہے جیسے کچھ مہینوں پہلے ہی تیار ہوا ہو۔ پھر مجھے اس ایریا کا بھی پتہ ہے، وہاں ہمارے علاقے کی طرح گٹر کی لائنوں کا مسئلہ ہے نہ پانی کا، یوں سمجھ لو ایک دم آئیڈیل گھر ہے، فرقان حسن نے جوشیلے انداز میں کہا تو خرم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ڈیڈ کے اتنے داموں پر اس نے پہلے دیکھ لینا مناسب سمجھا۔ تقریباً 40 منٹ بعد خرم نے فرقان حسن کے کہنے پر گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ یہ ہے وہ گھر؟ مسز فرقان نے پورے وثوق سے پوچھا۔ ویسے تو اس علاقے میں تقریباً سارے ہی گھر شاندار تھے لیکن اس کوٹھی کا طول و عرض اور شان و شوکت سب میں نمایاں تھی۔ جی ہاں، آپ بتائیں، یہ گھر کہیں سے پرانا لگتا ہے؟ فرقان حسن نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے پوچھا تو وہ دونوں بھی اپنی اپنی طرف کے دروازے کھول کر اتر آئے۔ بیوٹیفل، خرم نے محویت سے اس گھر کو دیکھتے ہوئے زیر لب کہا تو فرقان حسن کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اندر سے دیکھنا ہے؟ انہوں نے دونوں سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا گھر ہے کہ باہر سے دیکھ کر خود بخود اندر سے دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جائے، اور ہم تو آئے ہی خریدنے کے ارادے سے ہیں، تو ہماری یہ خواہش تو بالکل برحق ہے۔ مسز فرقان کی شکل سے صاف لگ رہا تھا وہ بری طرح گھر سے متاثر ہو چکی ہیں۔ فرقان حسن نے بلال اختر کو پہلے ہی فون پر اطلاع دے دی تھی، چنانچہ کچھ ہی دیر میں وہ بلال اختر کی رہنمائی میں پورے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔
بلال اختر کو گھر اتنی تفصیل سے دکھانے میں کافی کوفت ہو رہی تھی، لیکن جو پارٹی گھر دیکھنے آئی تھی اس کی طرف سے انہیں یقین تھا کہ وہ بھی ان کی طرح وقت کو بہت سنبھال کر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ اتنی تفصیل سے ایک ایک کونے کا معائنہ کر رہے تھے تو کبھی امکان تھا کہ وہ منہ مانگی قیمت پر گھر خرید لیں گے۔ اور پھر ابھی بلال اختر کے پاس زیادہ گاہک آئے بھی نہیں تھے جو وہ بیزار ہو جاتے۔ انہوں نے کل ہی تو اشتہار دیا تھا، ابھی تک صرف 2-4 ہی فون آئے تھے، وہ بھی آپ پہلے قیمت بتا دیں کی تکرار کرتے رہے تھے۔ بلال اختر کو بارگیننگ سے سخت چڑ تھی، وہ چاہتے تھے بغیر سر دردی کے کوئی سلجھی ہوئی پارٹی ان کا گھر خرید لے اور وہ فوراً سودا پکا کر دیں، اور فرقان حسن کی فیملی انہیں ایسی ہی پارٹی لگ رہی تھی۔ سارا گھر دیکھتے ہوئے وہ سب اوپری منزل پر آ گئے۔ یہ میرا بیڈ روم ہے، میری وائف اس وقت سو رہی ہیں، بلال اختر نے بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی اور بیڈ روم دکھا دیں، ذرا کمرے اور باتھ روم کے اسپیس کا اندازہ ہو جائے گا، مسز فرقان نے التجائیہ انداز میں کہا تو بلال اختر چاروں ناچار سر ہلاتے زوبیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان تینوں کو وہیں روک کر انہوں نے خود پہلے زوبیہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ زوبیہ وسیع اور اس کمرے کے ایک کونے میں رکھے کمپیوٹر کے پیچھے تقریباً روپوش تھی۔ دستک کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بلال اختر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ ایک پارٹی گھر دیکھنے آئی ہے، وہ کمرہ بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ بلال اختر کے دھیمے لہجے پر زوبیہ بے یقینی سے انہیں دیکھی گئی۔ حالانکہ وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتے اس پر قائم رہتے تھے، پھر بھی زوبیہ کو امید نہیں تھی کہ وہ یہ گھر واقعی بیچیں گے۔ لے آؤں انہیں اندر؟ بلال اختر نے خود پر جمی اس کی حیران نظروں سے خار کھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک دم چونک اٹھی اور سانس خارج کرتے ہوئے پہلی بار بڑے سرد لہجے میں بولی، اگر میں منع کر دوں گی تو کیا آپ نہیں لائیں گے؟ زوبیہ نے 2 سیکنڈ کا توقف کیا، پھر واپس کمپیوٹر اسکرین پر نظریں گاڑتے ہوئے بولی، جب اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں، لے آئیں۔ وہ پوچھ نہیں رہے تھے، صرف بتا رہے تھے، لیکن زوبیہ کی آنکھ میں ہلکی سی نمی دیکھتے ہوئے انہوں نے خود کو کچھ بھی کہنے سے روک لیا۔ وہ اس کے احساسات سمجھتے تھے، خود وہ بھی اپنے فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ اس گھر سے ان کی ان گنت یادیں وابستہ تھیں۔ وہ اس گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر وہ فیصلہ کر چکے تھے اور انہیں تو لگ رہا تھا یہ فیصلہ انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ بلال اختر نے باہر جھانکتے ہوئے ان تینوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے کمرے میں قدم رکھا، بلال اختر کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک اجنبی نمبر دیکھنے کے باوجود انہوں نے کال اٹینڈ کر لی، کیونکہ گھر کے اشتہار کے ساتھ انہوں نے یہی نمبر دیا تھا۔ مگر دوسری طرف ہیلو کے جواب میں ایک مانوس سی آواز بلال اختر کو چونکا گئی۔ یقین نہیں آ رہا تم نے گھر بیچنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کون؟ بلال اختر تامل کا شکار ہو گئے تھے۔ کیا ہوا بلال، آواز بھی نہیں پہچانتے؟ بھاری سنجیدہ سی مردانہ آواز وہ پہچان تو گئے تھے، اس لیے فرقان حسن سے ایکسکیوز کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ کیوں فون کیا ہے؟ انہوں نے باہر آتے ہی نیپے تلے انداز میں پوچھا۔ اشتہار پڑھ کر کیا ہے، وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر بلال اختر نے بے اختیار لب بھینچ لیے۔ کیا قیمت لگائی ہے؟ بلال اختر کو خاموش دیکھ کر دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ گھر بک چکا ہے، میں ڈیل کر چکا ہوں۔ بلال اختر کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا سوچنے میں۔ وہ اتنے اعتماد سے بولے تھے کہ سننے والا یقین کرنے پر مجبور ہو جائے، مگر دوسری طرف موجود شخص بھی بلال اختر کو اچھی طرح جانتا تھا، تبھی ان سے بھی زیادہ وثوق سے بولا، جھوٹ مت بولو، صاف صاف کہو نا مجھے نہیں بیچنا چاہتے۔ خیر میں نے کوئی بحث کرنے کے لیے فون نہیں کیا، قیمت لگوا لو جو بھی پارٹی لے رہی ہے، میں اس سے 10 لاکھ زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ دوسری طرف سے 2 ٹوک لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا گیا، مگر بلال اختر خالی اور ذہنی کے عالم میں وہیں کھڑے رہ گئے۔ بلال اختر جیسے ہی موبائل پر بات کرنے کے لیے کمرے سے نکلے، وہ تینوں ایک دم ریلیکس ہو گئے۔ اتنی دیر سے وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی انہیں جیسے بولنے کی آزادی مل گئی۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، کیونکہ زوبیہ کمپیوٹر کے پیچھے ایسے بیٹھی تھی کہ اس پر فوری طور پر نظر نہیں پڑ سکتی تھی، اور کیونکہ کمرے میں آتے ہی بلال اختر کمرے سے چلے گئے تو وہ لوگ موقع غنیمت جان کر کمرے کا جائزہ لینے کی بجائے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ گھر تو بہت اچھا ہے، میرے خیال سے آپ ابھی ڈیل کر لیں، کہیں کوئی اور نہ خرید لے، مسز فرقان نے چھوٹتے ہی کہا۔ زوبیہ غیر ارادی طور پر بڑے غور سے ان کی باتیں سننے لگی۔ ویسے بھی وہ اتنی دھیمی آواز میں نہیں بول رہے تھے کہ اسے مشکل ہوتی۔ ہاں خیر ہے تو بہت اچھا، لیکن لگ رہا ہے پرائز اچھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو گھر ہم نے دیکھا تھا وہ بہت ریزنیبل ہے، فرقان حسن بولے۔ کم آن ڈیڈ، وہ گھر تو میں نے اسی وقت ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس گھر کو دیکھنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خرم نے حتمی انداز میں کہا۔ وہ گھر تو واقعی اس گھر کے سامنے کچھ نہیں، مگر انہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے، وہ بہت کم قیمت میں بیچ رہے ہیں۔
फुरकान हसन डबल माइंडेड हो रहे थे। तो क्या हुआ डैड, अब तो हम बस यही घर खरीदेंगे और ये मेरा कमरा होगा, खुर्रम ने दबे दबे जोश के साथ कहा। माउस पर जोबिया की गिरफ्त एकदम ढीली पड़ गई। बेइख्तियार उसकी नज़रें खुर्रम की तरफ उठ गईं, जो पूरी तरह से फुरकान की तरफ मतवज्जा था। इस कमरे के आगे बने टेरेस से आप बाहर का लान का व्यू देखें। ऐसा लगता है जैसे किसी पैराडाइज में आ गए हों। मैं अपना ट्रेडमिल यहाँ रखूँगा, मगर मैं गैलरी का ये कलर चेंज कर दूँगा। इस पिंक कलर से तो किसी लड़की के कमरे का गुमान हो रहा है। खुर्रम बड़ी सी ग्लास वॉल के दूसरी जानिब बने टेरेस और उससे आगे नजर आते लॉन के दिलफरेब मंजर को देखते हुए कहता चला गया। जोबिया को लग रहा था किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। जिस कमरे को वो हमेशा से महज अपनी मलकियत समझती आई थी, आज उसी कमरे के मुतल्लिक कोई इतने इस्तेहकाक से बात कर रहा था जैसे जोबिया का इस कमरे से कोई ताल्लुक ही ना हो। वो गैर इरादी तौर पर खुर्रम को देखती चली गई और उसी लिए खुर्रम को महसूस हो गया कि वो किसी की नज़रों की जद में है। बेइख्तियार खुर्रम की नज़र जोबिया की तरफ उठ गई। पहले तो वो ये जानकर चौंका था कि कमरे में उन 3 नफूस के अलावा भी कोई मौजूद है, मगर इस बात पर ज़्यादा हैरान होने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि फ़ौरन ही उसकी तवज्जो जोबिया की आंखों में ठहरी नमी ने अपनी जानिब खींच ली थी। जोबिया ने उसे मतवज्जा देखकर भी अपनी नज़रों का जाविया नहीं बदला, इसीलिए खुर्रम की तेज़ी से चलती ज़ुबान को एकदम ब्रेक लग गए। हालांकि जोबिया उससे बहुत फासले पर थी, फिर भी वो उसके चेहरे के तासुरात बआसानी पड़ गया था। इस कमरे में उसकी मौजूदगी ये जाहिर कर रही थी कि ये उसी का कमरा है, लिहाजा जो कुछ भी खुर्रम ने कहा था उसे सुनकर उसे कैसा लगा होगा, यह खुर्रम बाखूबी समझ गया था। तभी एकदम खामोश हो गया। उसका इस तरह चुप होना फुरकान हसन और मिसेस फुरकान ने भी महसूस किया। वो दोनों अपनी गुफ्तगू में इतने मसरूफ़ थे कि बिलाल अख्तर के कमरे में वापस आ जाने पर उन्हें लगा था कि जैसे उनके दरमियान बात अधूरी ही रह गई हो। जोबिया उन्हें देखकर वापस कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हो गई। ये और बात थी कि उसका ध्यान अब बिल्कुल भी सामने लिखी इबारत पर नहीं था। उसकी सिर्फ नज़रें स्क्रीन पर जमी थीं, इसीलिए उसे खुर्रम की तरफ देखे बगैर भी अच्छी तरह मालूम था कि खुर्रम भी भले ही उसके वालिद की तरफ मतवज्जा हो गया था, मगर उसका ध्यान अभी भी जोबिया की तरफ ही था। इसीलिए वो खामोशी से फुरकान हसन और बिलाल अख्तर की गुफ्तगू सुन रहा था। मिस्टर बिलाल, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं। घर हमें बहुत पसंद आ गया है। अब आप इसकी कीमत ऐसी बताएं कि हम फ़ौरन डील कर सकें। बिलाल अख्तर के चेहरे पर सुकून वाज़े तौर पर उतरता महसूस हुआ था। उन्होंने मोबाइल जेब में रखते हुए इंकसारी से कहा, मैंने तो कीमत ऐसी ही बताई है कि फ़ौरन डील हो जाए। चले ठीक है, मैं आपसे फ़ोन पर बात कर लूँगा। कुछ तफसीलात भी पूछनी है मुझे, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह के हवाले से। फुरकान हसन ने बात समेटते हुए जाने के लिए कदम बढ़ाए तो खुर्रम बेसाख्ता बोल उठा, अंकल एक बात पूछूं, आप अपना घर क्यों बेच रहे हैं? खुर्रम के पूछने पर एक बार फिर जोबिया की नज़रें उसकी जानिब उठ गईं। वो बिलाल अख्तर को बगौर देख रहा था। जोबिया भी उन्हें देखने लगी और तब उसे इल्म हुआ बिलाल अख्तर भी उसे ही देख रहे हैं। पहली बार उनके चेहरे पर जोबिया ने एक मलाल देखा था। वो उन्हें देखती ही चली गई। खुद उसका तासुफ बढ़ने लगा था। तभी वो उसे नज़रें चुराते हुए आएँ बाएँ शाएँ करने वाले अंदाज में बोले, बस बेटे, कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मैं अपना घर कहाँ बेच रहा हूँ, मैं तो मकान बेच रहा हूँ। घर तो घर वालों से होता है। अपने घर वालों के साथ अगर इंसान जंगल में भी टेंट लगा ले तो वो भी घर बन जाता है, वरना बगैर मकीनों के आलीशान से आलीशान घर भी महज दरो दीवार हैं। बिलाल अख्तर ने एकदम बात को फ़लसफियाना रंग दे दिया। फुरकान हसन को उनकी बात बहुत पसंद आई। वो उन्हें सराहते हुए कमरे से बाहर निकल गए, मगर खुर्रम ने उनकी बात कोल कर जाना बड़ी शिद्दत से महसूस किया था, क्योंकि जोबिया की तरफ देखे बगैर उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो भी बिलाल अख्तर को ही देख रही थी, ये जानने के लिए कि वो क्या जवाब देते हैं फुरकान के सवाल का। और जो जवाब बिलाल अख्तर ने दिया था, जोबिया उस पर हल्के से सर हिलाकर रह गई थी। खुर्रम सब कुछ महसूस करने के बावजूद बगैर कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकल गया। रोमेला घर से निकलने लगी तो सुबह ही सुबह इब्रार भाई ने उसे याद दिला दिया, अब तुम्हारी शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी जाने की। रोमेला को खुद भी एहसास था कि उसका अब यूनिवर्सिटी जाना बेकार है। उसकी पढ़ाई तो अब छूटने ही वाली थी, लेकिन वो पढ़ने के इरादे से जा भी नहीं रही थी। वो तो बस थोड़ी देर के लिए घर से निकलना चाहती थी। ख़ास तौर पर उसे सुंबल और नमल से मिलना था। नमल से उसकी बात नहीं हुई थी। सुंबल के ज़रिए उसे पता चला था हशाम के साथ हुए अलमिया के मुतालिक। उसे यकीन था नमल ने इस मौजू पर अजमत खलील से ज़रूर बात की होगी। अजमत खलील के मिजाज को वो भी बचपन से जानती थी। उसे पता था नमल अजमत खलील से बात करके अपसेट हो गई होगी, इसीलिए वह नमल से रूबरू मिलना चाह रही थी। मगर इब्रार भाई के एक जुमले ने जैसे उसे कोफ्त में मुब्तला कर दिया था, जिसे गाड़ी में बैठते ही सुंबल ने महसूस करके पूछ भी लिया, तुम्हारा क्यों मूड ख़राब है? सुंबल के अब जोर देकर कहने पर रोमेला गर्दन घुमाकर ड्राइविंग सीट पर बैठी नमल को देखने लगी।
وہ اس کے اندازے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ رومیلا خود کو کیا ہوا کہنے سے بمشکل روک پائی، بلکہ گہرا سانس کھینچتے ہوئے نارمل انداز میں کہنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرا کوئی موڈ خراب نہیں ہے، بس گھر سے نکل رہی تھی کہ ابرار بھائی نے یاد دلا دیا اب کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، تو وہی سوچ رہی تھی کیوں جا رہی ہوں یونیورسٹی، مجھے تو اب شاپنگ کے لیے جانا چاہیے۔ وہ مسٹر گلفام کے گھر میں تو کوئی ہے نہیں جو بری کی تیاری کرے، میرے گھر میں کوئی ہے نہیں جو ان سب باتوں پر غور کرے، مجھے خود ہی نکلنا پڑے گا اپنی شادی اور ولیمے کے جوڑے کے لیے، اور پھر شادی ہو کر اتنی دور جاؤں گی، وہاں کے لحاظ سے بھی کچھ تیاریاں کر لوں، وہاں جاتے ہی گرم کپڑوں کی ضرورت پڑے گی۔ رومیلا کی بات پر سنبل تو اچھی خاصی ایکسائٹڈ ہو گئی، مگر نمل کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ آخر جب گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں رکی تو رومیلا اترنے کی بجائے نمل کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، آج یونیورسٹی آف ہونے کے بعد ہم تینوں شمائلہ سے ملنے چلیں گے اس کے گھر۔ نمل اس کی بات پر کچھ نہیں بولی، اس نے رومیلا کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ سٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ ایسے ہی ساکت بیٹھی رہی۔ سنبل بھی سارے راستے خوامخواہ کی غیر ضروری شوخی دکھاتی رہی تھی کہ شاید نمل کا موڈ ٹھیک ہو جائے، کچھ نہیں تو کم از کم وہ رومیلا کی شادی کی تیاریوں پر تبصرہ کرے، مگر ساری کوشش ناکام دیکھ کر اب وہ بھی چپ چاپ نمل کی شکل دیکھنے لگی۔ چلو اترو اب گاڑی سے، رومیلا نے سٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے کہا اور خود اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ سنبل نے بھی اس کی تقلید کی، مگر نمل اپنی جگہ ہی جمی رہی۔ وہ گھر پر ٹھہرنا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے یونیورسٹی آ گئی تھی، لیکن اس کا دل کوئی بھی پیریڈ اٹینڈ کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کسی سے بات نہ کرے، کوئی اس سے بات نہ کرے، اور وہ مکمل تنہائی چاہ رہی تھی، اسی لیے تو وہ گھر پر نہیں رکی تھی کہ رشیدہ بیگم اسے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش کرنے لگیں گی، اس کا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کریں گی، جبکہ اس وقت اس کا ذہنی توازن اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اسے ڈر تھا وہ کہیں رشیدہ بیگم کو کچھ نہ کہہ دے۔ ایک طرح سے وہ ان سے فرار ہو کر ہی یونیورسٹی آئی تھی، مگر سارے راستے سنبل اور رومیلا بھی وہی حرکتیں کرتی رہیں جس کا اسے رشیدہ بیگم کی طرف سے خطرہ تھا۔ اسے پتا تھا اگر وہ دونوں اس سے کہے گی کہ اکیلا چھوڑ دو تو وہ بھی راضی نہیں ہوں گی، اسی لیے اب وہ گاڑی میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ ڈپارٹمنٹ میں جانے کی بجائے کہیں اور چلی جائے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں جائے، اور پھر وہ جہاں بھی جائے گی سنبل اور رومیلا اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ نمل چلو اندر، رومیلا نے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے محبت سے کہا تو نمل خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد گہرا سانس کھینچتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئی۔ ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے اپنی گاڑی کافی دور کھڑی کی تھی اور نمل اکثر گاڑی یہیں کھڑی کرتی تھی۔ نمل سوچوں میں گم سر جھکائے بڑی سست روی سے چل رہی تھی۔ رومیلا اور سنبل بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اسی کی رفتار اپنائے ہوئے تھی اور اسے بولنے پر اکسانے کے لیے زبردستی سوال کر رہی تھی۔ یار کیا خیال ہے ہم دونوں رومیلا کی شادی میں پارلر سے تیار نہ ہو جائیں؟ ہم کبھی پارلر میں تیار نہیں ہوئے، سنبل نے بڑے جوشیلے انداز میں پوچھا، مگر نمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ رومیلا نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا، لو میری تو فکر ہے نہیں کہ میں کہاں سے تیار ہوں گی، اور اپنی۔ رومیلا کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ رومیلا اور نمل جو بالکل برابر برابر چل رہی تھی، پیچھے سے پڑنے والے زوردار دھکے پر اپنی اپنی جگہ سے لڑکھڑا گئی۔ کوئی شخص ان دونوں کے درمیان سے انہیں چیرتا ہوا اس بدتمیزی سے نکلا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود پیپسی کی بوتل پوری کی پوری نمل کے اوپر الٹ گئی تھی۔ اوہ سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ تینوں ابھی اس افتاد پر سنبھلی بھی نہیں تھی کہ اس نے بڑے چھچورے انداز میں مسکراتے ہوئے نہ صرف معذرت کی بلکہ جیب سے رومال نکال کر نمل کے کپڑوں پر گری پیپسی کو صاف کرنے کے لیے بڑی ڈھٹائی سے آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نمل کو چھوتا، نمل کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ نہ جانے کون تھا، ان تینوں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر شکل اور حلیے سے وہ بالکل لوفر لگ رہا تھا۔ نمل کا زوردار تھپڑ کھا کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ وہ بڑے ہی جارحانہ انداز میں نمل کی طرف بڑھا تھا کہ سنبل اور رومیلا خوف سے تھرا اٹھی تھی۔